ایسے خوبصورت مناظر چاہے پاکستان میں ہو، چاہے ہزاروں میل دور شمالی امریکہ کے ملک میکسیکو میں ہو، مشکل ہے کہ ٹورسٹ کو اپنی جانب نہ کھینچے۔ لیکن تشدد پسندی نے پاکستان کے شمالی علاقوں سے ہی نہیں، میکسیکو سے بھی ٹورسٹ کو ڈرا کر بھگا دیا۔ میکسیکو میں جرائم کی لہر نے امریکہ اور کینیڈا کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے شہریوں کو یہاں کے سفر سے باز رہنے کی وارننگ جاری کریں۔ میکسیکو جانے والے ٹورسٹ کی اکثریت انہی دو ممالک سے تعلق رکھتی ہے۔ اس مشکل صورتحال کے باوجود میکسیکو نے پچھلے سال 2 کروڑ 20 لاکھ بین الاقوامی سیاحوں کی آمد کے ساتھ ایک ریکارڈ قائم کیا۔ ریٹائرڈ بزنس مین باب گیبو اور ان کی اہلیہ کرسٹن 11 برس قبل ایک مچھلی پکڑنے والی کشتی پر یہاں آئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ میں جہاں بھی گیا ہوں ان میں یہ سب سے زیادہ محفوظ جگہ ہے۔ باب میکسیکو کے ان علاقوں میں سے ایک میں رہائش پذیر ہیں جو پرامن ہیں۔ وہ اور ان کی بیگم میکسیکو میں رہائش پذیر ہزاروں ریٹائرڈ امریکنز میں سے ایک ہیں۔ اگر آپ یہاں میری طرح رہنا چاہتے ہیں تو آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ جگہ جنوبی کیلیفورنیا یا سین ڈیگو جیسی بن جائے۔ یہ ایک پرسکون جگہ ہے، پر ہجوم نہیں، اور جو امریکی یہاں آتے ہیں وہ ایڈونچرس ٹائپ لوگ ہیں، ورنہ وہ یہاں اتنی دور نہیں آتے۔ قابو کو محفوظ رکھنے میں یہاں کی لوکل پولیس فورس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جس پر یہاں کے رہائشی اور ٹورسٹ دونوں انحصار کر سکتے ہیں۔ سیکورٹی تجزیہ کار الیجاندرو ہاپ کا کہنا ہے کہ یہ جرائم کی روک تھام کی بڑی وجہ ہے۔ بہت سی خامیوں کے باوجود میونسپل پولیس فورس وہ کردار ادا کرتی ہے جس کا متبادل تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ میکسیکن فیڈرل پولیس اور فوج ان علاقوں کا گشت کرتے ہیں جہاں صوبائی اور شہری فورسز کرپٹ ہو گئی ہیں یا ان کی تعداد کم ہے، مگر ہوپ کا کہنا ہے کہ تشدد کے بدترین واقعات تب ہوتے ہیں جب مقامی سطح پر نگرانی نہیں کی جاتی۔ جرائم میں یہ اضافہ کسی جرم پیشہ ذہن کی منصوبہ بندی کا نتیجہ نہیں بلکہ قانونی گرفت کمزور ہونے کا نتیجہ ہے۔ ہوپ کی رائے میں میکسیکو کے شہری اور سیاح جیسا امن اور نظم و ضبط چاہتے ہیں، اسے حاصل کرنے کے لیے کئی برس اور بہت سا کام درکار ہے۔ اس کے لیے پولیس ٹریننگ اور عدل کے نظام میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ گریگ فلیکس کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔